دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اور مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ جل جلالہ سے مدد مانگو، بے شک یہ نماز بہت بوجھل ہے، بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کل میں نے نماز میں جو مرد اور خواتین کے بارے میں جو تھوڑی بہت ہے فرق نماز کے اندر، وہ میں نے بتایا تھا، اور آج میں مزید بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خاتون گھر کے صحن میں نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کمرے میں جا کے نماز پڑھے، برآمدے میں نماز پڑھ لے، اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ کمرے میں جا کے نماز پڑھے، اور کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ کمرے کے اندر جو سٹور وغیرہ ہم بنا لیتے ہیں وہاں نماز پڑھے۔ یہ کیا ہے کہ خواتین جتنا اپنے آپ کو چھپا کر نماز پڑھیں گی، اتنا ہی زیادہ ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ عورت جو ہے اس کا نام ہی پردہ ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے عورت کو عزت دی ہے۔ یہ ہمارا اسلام، اللہ جل جلالہ نے جو ہمارے لیے دین اسلام پسند فرمایا ہے، یہ خواتین کے لیے بہت زیادہ احترام کا جو ہے درس دیتا ہے، اور عورت کو جو ہے یہ چھپی ہوئی چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چھپ جائے، یہ کسی پر ظاہر نہ ہو، اور جتنا یہ چھپ کر نماز پڑھے گی اللہ تعالیٰ شانہ اتنا ہی راضی ہوتے ہیں۔ نماز کا جو سب سے بڑا رکن نماز میں وہ سجدہ ہے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سجدہ جو ہے یہ کھل کے کریں، اپنا جو ہے نا اپنی پشت کو ذرا اٹھا کر اور جو ہے کھل کر کریں۔ اتنا آتا ہے کہ اگر اونچا کریں کہ اگر درمیان میں سے بکری کا بچہ گزر جائے تو اس کو آسانی سے گزر جائے، یعنی یہ ہے مرد کے لیے حکم۔ اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے کہ اپنے آپ کو زمین سے چمٹا کر سجدہ کرے۔ جتنا یہ خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو زمین سے چمٹائے گی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بھی وہی حکمت ہے کہ اس میں یہ پردے کی زیادہ اہمیت ہے، اس میں زیادہ پردہ ہے۔ خاتون جو ہے اپنے آپ کو بالکل زمین سے چمٹا کے سجدہ کرے تو اس میں زیادہ اہمیت ہے، زیادہ فضیلت ہے، اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ خواتین جو ہیں ان کا چونکہ بہت سارے مسائل میں یہ مختلف ہے مردوں سے، اس لیے اللہ تعالی شانہ نے ان کے لیے جو مسائل رکھے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں میں مرد ان میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین جو ہیں ان کو جتنا ہی زیادہ پردے نماز جمعہ خواتین پر فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ مرد جو ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز جمعہ ادا کریں، اور خواتین جو ہے یہ گھروں میں جو ہے اپنے ظہر کی نماز ادا کریں۔ عید کی نماز وہ خواتین پہ فرض نہیں ہے، اگر پڑھ لیں۔ یہ کیوں نہیں فرض؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع زمانے میں، نبی السلام کے زمانے میں خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، عید کی نماز پڑھتی تھی، جمعہ بھی پڑھتی تھی، دوسری نمازیں بھی پڑھتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یہ عدل و انصاف سے بھرا ہوا زمانہ تھا۔ آپ اندازہ لگانے کہ اتنا عدل تھا کہ ایک حضرت عمر گشت کرتے تھے، بھیس بدل کے گشت کیا کرتے تھے، ایک عورت جا رہی تھی اکیلی، تو حضرت عمر جو ہے نا بھیس بدل کے جو ہے نا راؤنڈ کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ کون ہے تو اس عورت کے الفاظ پتہ کیا تھے کہ یا تو آج عمر فوت ہو گیا ہے یا تو عمر ہے، یا عمر فوت ہو گیا ہے یا تو عمر ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ عورت سے اس طرح پوچھنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں عمر فوت ہو جائے تو مردوں کو پھر جرت ہوگی، وہ پوچھیں گے، اور اس طرح عورت کو جو ہے نا عمر کے علاوہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، یا تو عمر ہے یا عمر فوت ہو گیا۔ تو پھر تم نے کہا کہ میں ہی عمر ہوں۔ میں کہا ہاں ٹھیک ہے، تمہارا حق بنتا ہے، تم پوچھو۔ اتنا عدل انصاف والا تھا۔ کل زلزلہ آیا، زلزلہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح زلزلہ آیا مدینے میں، تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنا کوڑا اٹھا کے زمین پہ کھینچ کے مارا کہ میں نے تیری چھاتی کو انصاف سے بھر نہیں دیا، کیوں کانپتی ہے؟ تیری چھاتی کو میں نے انصاف سے بھر نہیں دیا۔ وہیں رک گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک وہاں مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ماحول میں، سیدنا فاروق اعظم کے عدل و انصاف والے ماحول میں فرماتی ہیں کہ اگر آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو عورتوں کو منع کر دیتے کہ تم نے مسجدوں میں نہیں آنا، عورتوں کو منع کر دیتے کہ تم نے مسجد میں نہیں آنا۔ یہ کیا حکمت ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپائیں، اس میں ان کی عزت و احترام ہے۔ یہ جتنا اپنے آپ کو اللہ کے حکم میں لائیں گے، اللہ نے حکم دیا کہ پردہ کریں، نماز میں بھی پردہ کریں، آنے جانے میں بھی پردہ کریں، اٹھنے بیٹھنے میں بھی پردہ کریں، یہ جتنا زیادہ پردہ کریں گی اتنا ہی زیادہ ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور نماز میں رکوع وہ بھی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمیٹ کر، اور ہاتھ مانگنے اپنے آپ کو سمیٹ کر، سجدہ کرنا ہے اپنے آپ کو زمین سے چمٹا کر سمیٹ کر، یہ اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کھل کے کریں، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں۔ تو بہرحال یہ خواتین کے اور مردوں کے نماز کے مسائل بھی تھوڑے مختلف ہیں، ان پہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔